اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی و خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، اور جس کے 4 ارکان ہیں، ان 4 ارکان کا پہلا رکن جو کہ عبادت ہے، اس کی 7ویں اصل جو کہ حج کے بارے میں ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ 7ویں اصل حج کا بیان۔ اے عزیز جان کے حج ارکان اسلام میں سے ہے، اور یہ عبادت عمر بھر میں ایک بار فرض ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے حج نہ کیا اور مر گیا، اس سے کہہ دو کہ یہودی مرے خواہ نصرانی مرے۔ اور یہ بھی فرمایا جو شخص حج کرے اور اس کے ساتھ گناہ اور بیہودہ باتوں سے بچے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہونے کے دن پاک تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت گناہ ایسے ہیں کہ عرفات میں کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں ہو سکتی، اور فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کبھی خوار و ذلیل اور زرد زر نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن حق سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر رحمت بے نہایت نازل فرماتا اور بے انتہا گناہ کبیرہ معاف کرتا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جو کوئی حج کی فکر میں گھر سے نکلے اور راہ میں مر جائے، اس کے لیے قیامت تک ایک حج اور ایک عمرہ ہر سال لکھا جاتا ہے۔ اور جو کوئی کعبہ شریف یا مدینہ شریف میں پہنچ کر مرے، وہ قیامت کے دن حساب کتاب سے پاک ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ایک حج مبرور یعنی مقبول دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، بہشت کے سوا اور کوئی چیز اس کی جزا نہیں۔ اور فرمایا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ آدمی حج میں مقام عرفات میں کھڑا ہو اور گمان کرے کہ میں بخشا نہیں گیا۔ علی ابن الموفق نامی ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک سال میں نے حج کیا۔ عرفہ کی شب 2 فرشتے خواب میں دیکھے کہ سبز لباس پہنے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے کہا جانتا ہے اب کی سال کتنے حاجی تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ بولا 6 لاکھ۔ پھر کہا یہ جانتا ہے کہ کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ 6 آدمیوں کا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں میں ان فرشتوں کی باتوں کے خوف سے جاگ پڑا اور نہایت غمگین اور سخت فکر مند ہوا، اور اپنے جی میں کہا کہ میں ان 6 آدمیوں میں سے کبھی نہ ہوں گا۔ اس فکر و رنج میں مشعر الحرام میں پہنچا، وہاں سو گیا۔ انہی دونوں فرشتوں کو پھر دیکھا کہ آپس میں وہی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت ایک نے دوسرے سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آج رات خدا تعالی نے اپنے بندوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان 6 کے طفیل 6 لاکھ کو بخش دیا۔ پھر میں خواب سے خوش اٹھا اور ارحم الراحمین کا شکر بجا لایا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال 6 لاکھ بندے حج کے ذریعے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ اگر کم ہوں گے تو فرشتے بھیج دیے جائیں گے کہ 6 لاکھ پورے ہو جائیں، اور کعبہ شریف کو عروس جلوہ آرا کی مانند اٹھائیں گے۔ حاجی لوگ اس کے گرد پھرتے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہو جائے گا، اور حاجی لوگ بھی اس کے ساتھ بہشت میں چلے جائیں گے۔ حج کی شرائط۔ اے عزیز جان لے کہ جو شخص وقت پر حج کرے گا اس کا حج درست ہوگا۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے تو 9 دن حج کا وقت ہے۔ جب عید الفطر کی صبح طلوع ہو اس وقت سے حج کا احرام باندھنا درست ہے۔ اگر اس سے پہلے حج کا احرام باندھا تو وہ عمرہ ہوگا، اور سمجھدار لڑکے کا حج درست ہے۔ اگر شیرخوار ہو اور اس کی طرف سے ولی احرام باندھے اور اسے عرفات پر لے جائے اور سعی اور طواف کر لے تو بھی درست ہیں۔ تو حج اسلام کی درستی کی شرط فقط وقت ہے، لیکن حج اسلام ذمے سے ساقط و فرض ادا ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا آزاد ہونا، تیسرا بالغ ہونا، چوتھا عاقل ہونا، پانچواں وقت پر احرام باندھنا۔ اگر نابالغ احرام باندھے اور مقام عرفات میں کھڑا ہونے سے پہلے بالغ ہو جائے یا لونڈی غلام آزاد ہو جائے تو حج اسلام ادا ہو جائے گا۔ فرض عمرہ ساقط ہونے کے لیے
بھی یہی شرطیں ہیں، لیکن عمرہ کا وقت پورا سال ہے۔ دوسرے کی طرف سے نیابتاً حج کرنے کی شرط یہ ہے کہ اپنا پہلا فرض اسلام ادا کرے۔ اگر اسے ادا کرنے سے پہلے دوسرے کی طرف سے حج کی نیت کرے گا تو اسی حج کرنے والے کی طرف سے ادا ہوگا، اس دوسرے کی طرف سے ادا نہ ہوگا۔ پہلے حج اسلام ہونا چاہیے، پھر قضا، پھر نظر، پھر حج نیابت، اور اسی ترتیب سے ادا ہوگا۔ اگرچہ اس کے خلاف نیت کرے۔ اور حج واجب ہونے کی یہ شرطیں ہیں: پہلا اسلام، دوسرا بلوغ، تیسرا استطاعت۔ استطاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی توانا ہو کہ خود چل کر حج کرے، یہ استطاعت تین چیزوں سے ہوتی ہیں: ایک تندرستی، دوسرے راستہ پرامن ہو، تیسرے اس قدر مالدار ہو کہ اگر قرض دار ہو تو قرض ادا کر کے آنے جانے کے مصارف اور آنے تک اہل و عیال کے نفقے کو مال کفایت کرے، اور چاہیے کہ سواری کا کرایہ بھی ادا کر سکتا ہو اور پیادہ نہ چلنا پڑے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے حج نہ کر سکے، مثلا فالج کا مارا ہوا ہے، یا ایسا صاحب فراش ہے کہ تندرست ہونے کی امید نہیں، مگر شاذ و نادر تو ایسے شخص کی استطاعت یہ ہے کہ اتنا مال رکھتا ہو کہ ایک وکیل کو اجرت دے کر روانہ کرے، وہ اس معذور کی طرف سے حج کرے، اور اگر اس کا بیٹا اس کی طرف سے مفت حج کرنے کو راضی ہو تو لازمی ہے کہ اسے اجازت دے کہ باپ کی خدمت موجب شرف و عزت ہے، اور بیٹا اگر یہ کہے کہ میں مال دیتا ہوں، کسی کو اجرت پر مقرر کرے تو قبول کرنا لازم نہیں۔ جب آدمی کو استطاعت حاصل ہو تو جلدی کرنا چاہیے، اگر تاخیر کرے گا تو بھی درست ہے، پھر اگر کسی دوسرے سال حج کرنے کی توفیق حاصل ہوگی تو خیر، اور اگر تاخیر کی اور حج کرنے سے پہلے مر گیا تو گنہگار مرا۔ اس کے لڑکے سے نیابتاً حج کرانا چاہیے، گو اس نے وصیت بھی نہ بھی کی ہو، کیونکہ یہ اس پر قرض ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ لکھ بھیجوں کہ جو کوئی اور شہروں میں استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے اس سے جزیہ لیا جائے۔ حج کے ارکان، اے عزیز جان لے کہ حج کے ارکان جن کے بغیر وہ درست نہیں ہوتا 5 ہیں: احرام، طواف، اسی کے بعد سعی اور عرفات میں کھڑا ہونا۔ ایک اور قول میں بال منڈوانا اور حج کے واجبات جن کے ترک کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا لیکن ایک بکرا ذبح کرنا لازم آتا ہے 6 ہیں۔ میقات میں احرام باندھنا، اگر وہاں سے بے احرام باندھے گزرے گا تو ایک بکرا ذبح کرنا واجب ہوگا۔ سنگریزے مارنا، غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا اور مزدلفہ میں رات قیام کرنا، اور اسی طرح منا میں، اور وداع کا طواف۔ ایک قول یہ ہے کہ پچھلے 4 واجبات اگر ترک کرے گا تو بکرا واجب نہیں، سنت ہے۔ اور حج ادا کرنے کی 3 صورتیں ہیں: افراد، قران، تمتع۔ افراد سب سے بہتر ہے، جیسے پہلا اکیلا حج کرے، جب تمام ہو جائے تو احرام سے باہر آئے اور عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ بجا لائے، اور عمرے کا احرام جعرانہ میں باندھنا تنسیم میں باندھنے سے بہتر ہے، اور تنسیم میں باندھنا حدیبیہ میں باندھنے سے افضل ہے، اور تینوں مقام سے باندھنا سنت ہے۔ اور یہاں تشریح یہ لکھی ہے کہ جعرانہ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک موضع ہے، اور تنسیم کی تشریح یہ لکھی ہے کہ مکہ معظمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اور حدیبیہ بھی مکہ معظمہ کے قریب کا ایک مقام ہے۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ قران یہ ہے کہ حج اور عمرے کی نیت ملا کر کرے اور کہے، اللہم لبیک بحجۃ و عمرہ، اے اللہ میں حاضر ہوں حج اور عمرہ کے لیے، تاکہ دونوں کا احرام اکٹھا ہو جائے۔ جب حج کے اعمال بجا لائے گا تو عمرہ بھی اس میں داخل ہوگا، جیسے غسل میں وضو داخل ہوتا ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا اس پر ایک بکرا واجب ہوگا، لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والے پر واجب نہیں، اس لیے کہ اسے میقات سے احرام باندھنا واجب نہیں، اس کے احرام کی جگہ مکہ معظمہ ہے۔ جو شخص قران کرے وہ اگر عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے طواف اور سعی کرے گا تو سعی حج اور عمرہ میں شمار ہوگی، لیکن
عرفات میں ٹھہرنے کے بعد طواف کا اعادہ کرنا چاہیے، کیونکہ طواف رکن کی یہ شرط ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد میں تمتع سے یہ مراد ہے کہ جب میقات کو پہنچے عمرے کا احرام باندھے اور مکہ معظمہ میں تحلیل کرے۔ تحلیل یعنی احرام سے باہر نکلنا، تاکہ قید احرام میں نہ رہے، پھر حج کے وقت مکے میں حج کا احرام باندھے اور اس پر ایک بکرا واجب ہوگا۔ اگر نہ ہو سکے تو عید الاضحیٰ سے پہلے 3 روزے متواتر خواہ متفرق رکھے اور وطن پہنچ کر 7 روزے مزید رکھے، اور قران میں اگر بکرا نہ ہو سکے تو بھی اس طرح 10 روزے رکھے۔ تمتع کی قربانی اس شخص پر لازم آتی ہے جس نے عمرہ کا احرام شوال یا ذیقعدہ یا ذی الحجہ کے عشرے میں باندھا ہو یا حج میں خلل ڈالا ہو اور حج کا احرام اپنے میقات سے نہ باندھنا ہو، تو اگر وہ مکہ معظمہ کا رہنے والا یا مسافر ہے اور حج کے وقت میقات کو گیا یا اتنی مسافت پر گیا تو اس پر بکرا واجب ہوگا۔ حج میں 6 چیزیں منع ہیں۔ 1 لباس پہننا کہ احرام میں پیراہن، ازار اور پگڑی نہ چاہیے، بلکہ تہبند، چادر اور نالیں چاہیے۔ اگر نالیں نہ ہوں تو چپل ٹھیک ہے، اگر تہبند نہ ہو تو ازار درست ہے۔ حفظ اندام کو تہبند سے ڈھانپنا چاہیے، ہاں سر کھلا رہے۔ عورت کے لیے عادت کے موافق لباس پہننا درست ہے، لیکن منہ بند نہ کرنا چاہیے۔ اگر محمل یا سائبان میں ہو تو حرج نہیں ہے۔ 2 خوشبو لگانا، اگر خوشبو استعمال کی یا لباس پہنا تو ایک بکرا واجب ہوگا۔ 3 بال منڈوانا یا ناخن کٹوانا، اگر ایسا کیا تو بکرا واجب ہوگا۔ حمام جانا، قصد کھلوانا، پچھنے لگوانا، اس طرح بال کھولنا کہ اکھڑ نہ آئیں درست ہے۔ 4 جمع کرنا، اگر جمع کرے گا تو 1 اونٹ یا 1 گائے یا 7 بکرے واجب ہوں گے اور حج فاسد ہو جائے گا، قضا واجب آئے گی۔ لیکن اگر پہلے کے بعد جمع کیا تو 1 اونٹ واجب ہوگا اور حج فاسد نہ ہوگا۔ 5 مجامعت کے مقدمات اور محرکات، مثلا چھونا، بوسہ لینا وغیرہ نہ چاہیے، اور جو چیز عورت و مرد کے باہم چھونے میں طہارت کو توڑتی ہو، اس میں اور عورت سے حز اٹھانے میں 1 بکرا واجب ہوتا ہے۔ احرام میں نکاح نہ کرنا چاہیے، اگر کرے گا تو درست نہ ہوگا، اسی وجہ سے نکاح کرنے میں بکرا واجب نہیں آتا۔ 6 شکار نہ کرنا چاہیے، لیکن دریائی شکار جائز ہے۔ اگر خشکی میں شکار کیا تو اس کی مثل بکرا، گائے، اونٹ، جس بہتر جانور سے وہ شکار مشابہ ہو واجب ہوگا۔ حج کی کیفیت، اے عزیز جان لے کہ اول سے آخر تک ارکان حج کی کیفیت ترتیب وار جاننا چاہیے۔ طریقہ مسنون کے موافق فرائض، سنتیں، آداب ملے جلے پہچاننا چاہیے کہ جو شخص عادت کی مانند عبادت کرے گا، فرائض، سنن، آداب اس کے نزدیک برابر ہوں گے۔ آدمی مقام محبت میں نوافل اور سنت سے پہنچتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرائض ادا کرنے سے بندوں کو میرے ساتھ بڑا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جو بندہ ہوگا وہ نوافل اور سنت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے سے کبھی آسودہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ اس مرتبے کو پہنچ جائے گا کہ میں اس کے کان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ بن جاؤں گا، مجھ سے سنی، مجھ سے دیکھے، مجھ ہی سے لے اور مجھ ہی سے کہے۔ تو عبادت کے سنن و آداب بجا لانا ضروری ہے، اور ہر جگہ آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سامان سفر اور راہ کے آداب، چاہیے کہ ارادہ حج سے پہلے توبہ کرے، لوگوں سے معافی مانگ لے، قرض ادا کرے، زن و فرزند اور جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے ان کا نفقہ ادا کرے، وصیت نامہ لکھے، حلال کی کمائی سے زاد راہ لے، جس میں شبہ ہو اس مال سے پرہیز کرے، کیونکہ اگر شبہ کا مال خرچ کر کے حج کرے گا تو خوف ہے کہ حج قبول نہ ہو، اور اتنا مال اپنے ساتھ لے کر چلے کہ راہ میں فقیروں سے سلوک کر سکے، اور حج سے نکلنے سے پہلے سلامتی راہ کے لیے کچھ صدقہ دے، قوی اور تیز جانور کرائے پر لے، اور جو کچھ سامان ساتھ لے جانا چاہتا ہے کرایہ لینے والے کو دکھا دے تاکہ اس کی ناخوشی نہ ہو، اور سفر کے امور میں رفیق صالح، تجربہ کار اور ہوشیار اختیار کرے کہ دین کی مصلحتوں اور راہ کے نشیب و فراز میں اس کا مددگار ہو، دوستوں کو وداع کرے اور ان سے دعائے خیر
کا خواستگار ہو اور ہر ایک سے کہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تیرا دین، تیری امانت اور تیرا انجام کار۔ اور یہ لوگ اسے یوں جواب دیں فی حفظ اللہ و کنفہ و زودک اللہ التقوی و جنبک عن الردى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت، اللہ نگہبانی کی اور یاری میں توشہ دے تجھے، خدا پرہیزگاری کا اور بچائے تجھے ہلاکت سے اور بخشے تیرا گناہ اور متوجہ کرے تجھے نیکی کی طرف جدھر بھی تو توجہ کرے۔ اور جب گھر سے نکلے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، اخیر میں یوں کہے اللہم انت الصاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل والمال والولد احفظنا وإياهم من كل آفة اللهم إنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ ترجمہ، اے اللہ تو ساتھی رہے سفر میں اور تو قائم مقام ہے گھر والوں اور اولاد اور مال میں، بچا ہمیں اور انہیں ہر بلا سے۔ اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھی سے اپنے سفر میں فرما برداری، پرہیزگاری اور وہ کام جس سے تو راضی ہو۔ اور جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہے بسم اللہ و باللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، سفر نام اللہ پر بھروسہ کیا میں نے اور تیرے ہی ساتھ میں نے چنگل مارا۔ اے اللہ توشہ دے مجھے پرہیزگاری اور بخش دے میرے لیے میرے گناہ اور متوجہ کرنے کی طرف جدھر میں متوجہ ہوں۔ اور جب سواری پر سوار ہو تو کہے بسم اللہ و باللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا علی ربنا لمنقلبون، اللہ کے نام سے اور اللہ کے ساتھ، اللہ بہت بڑا ہے، پاک ہے جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اسے، اور نہیں تھے ہم اس پر قدرت رکھنے والے، بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف پھرنے والے ہیں۔ سارے راستے میں قرآن کریم پڑھتا اور ذکر الہی میں مشغول رہے، جب بلندی پر سے گزرے تو کہے اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال، اے اللہ تیرے ہی لیے ہے بزرگی سب بزرگیوں پر اور تیرے ہی لیے شکر ہے ہر وقت۔ اگر راہ میں کچھ خوف اور ڈر ہو تو پوری آیت الکرسی اور شہد اللہ تمام آیت قل ھو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ احرام باندھنے اور مکہ شریف میں داخل ہونے کے آداب۔ جب میقات میں پہنچے اور وہاں قافلہ احرام باندھے، پہلے غسل کرے، بال اور ناخن کاٹے جیسا جمعہ شریف کے دن کرتے ہیں، اور سلے ہوئے کپڑے اتار ڈالے، سفید چادر اور تہبند باندھے اور احرام سے پہلے خوشبو کا استعمال کرے، اور جب چلنے کی نیت سے کھڑا ہو تو اونٹ کو اٹھائے، منہ راستے کی طرف کرے اور حج کی نیت کرے اور زبان و دل سے یہ کہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہوں میں اے اللہ حاضر ہوں، نہیں ہے تیرا کوئی شریک، حاضر ہوں، بے شک سب تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے، نہیں کوئی شریک تیرے لیے۔ اور جہاں تک چڑھائی یا اتار آئے کثرت سے قافلے اکٹھے ہوں تو یہی کلمات بلند الفاظ سے کہتا رہے۔ جب کعبہ شریف کے قریب پہنچے تو غسل کرے، اور حج میں 9 وجہ سے غسل کرنا سنت ہے، احرام، دخول مکہ، طواف زیارت، وقفہ عرفہ، مقام مزدلفہ، اور 3 غسل 3 جمروں کو پتھر پھینکنے کے لیے اور طواف وداع، لیکن جمرۃ العقبہ میں سنگ اندازی کے لیے غسل نہیں۔ جب غسل کر کے مکہ معظمہ میں جائے اور بیت اللہ پر نگاہ پڑھے تو اگرچہ شہر میں ہو مگر فوراً یہ پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم انت السلام ومنک السلام دار السلام
تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذا بيتك أزمته وشرفته وكرمته اللهم مزده تعظيما وزده تشريفا وتكريما ورده مهابة وزد منه حجه برا وكرامة اللهم افتح لي أبوابك أبواب رحمتك وأدخلني جنتك وأعذني من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اے اللہ، تو سلام ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، اور تیرا گھر ہی سلامتی والا برکت والا ہے۔ تو اے بزرگی اور عزت والے، اے اللہ یہ گھر تیرا ہے، عظمت دی تو نے اسے اور شرافت دی تو نے اسے۔ اے اللہ زیادہ کر اس کی تعظیم، اور زیادہ کر اس کی تعلیم، اور زیادہ کر اس کی تکریم، اور زیادہ کر اس کی عظمت، اور زیادہ کر نیکی اور بزرگی اس شخص کی جس نے اس کا حج کیا۔ اے اللہ کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے اور داخل کر مجھے اپنی جنت میں، اور پناہ دے شیطان مردود سے۔ پھر بنی شیبہ کے دروازے سے مسجد میں داخل ہو اور حجرہ اسود کا ارادہ کرے اور بوسہ دے۔ اگر ازدحام کے سبب سے بوسہ نہ دے سکے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر یوں کہے: اللہم امانتی ادیتها ومیثاقی تعاہدتہ اشہد لی بالموافات۔ ترجمہ: اے اللہ اپنی امانت میں نے ادا کی اور اپنا عہد وفا کیا، تو میری حق گزاری کا گواہ رہ۔ پھر طواف میں مشغول ہو جائے۔ طواف کے آداب: اے عزیز جان لے کہ طواف نماز کی طرح ہے، اس میں بدن اور کپڑوں کی طہارت اور ستر عورت شرط ہے، لیکن بات چیت کی اجازت ہے۔ پہلے سنت استباء کرے۔ استباء یہ ہے کہ تہبند کا بیچ داہنے ہاتھ کے نیچے کر کے اس کے دونوں کنارے بائیں کاندھے پر ڈالے اور بیت اللہ کو پہلو کی جانب کرے۔ اسی طرح حجرہ اسود سے طواف شروع کرے کہ اس میں اور بیت اللہ میں 3 قدم سے کم فاصلہ نہ رہے، تاکہ پاؤں فرش اور پردے پر نہ پڑے کہ وہ خانہ کعبہ کی حد میں ہے۔ اور جب طواف شروع کرے تو یوں کہے: اللہم ایمانا بکا تصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ یہ طواف تجھ پر ایمان، تیری کتاب کی تصدیق، تیرے عہد کی وفا اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے ہے۔ اور جب خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہے: اللہم ھذا البیت بیتک وھذا الحرم حرمک وھذا الامن امنک وھذا حتام خلیک العائذ بک من النار۔ ترجمہ: اے اللہ یہ گھر تیرا گھر ہے، اور یہ حرم تیرا حرم ہے، اور امن تیرا امن ہے، اور یہ جگہ ہے اس کی جو پناہ لینے والا ہے تیرے ساتھ آگ سے۔ اور جب رکن عراقی پر پہنچے تو یوں کہے: اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والکفر والنفاق واشقاقی وسوء الاخلاق وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد۔ ترجمہ: اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے شرک، نفاق، دشمن اور برے اخلاق اور بری نگاہ سے، گھر والوں اور مال اور اولاد میں۔ اور جب پرنالے کے نیچے پہنچے تو یوں کہے: اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک اللہم اسقنی بکاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربت لا ازمعہ بعدہ ابدا۔ ترجمہ: اے اللہ سایہ عطا کر مجھے اپنے عرش کے نیچے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا مگر تیرے عرش کا سایہ۔ اے اللہ پلا مجھے کاسا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا شربت کہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوں۔ اور جب رکن شامی پر پہنچے تو یوں کہے: اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور یا عزیز یا غفور اغفر ارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعد الاکرم۔
ترجمہ: اے اللہ اس حج کو مقبول بنا اور سعی و کوشش کو مشکور، گناہ بخش، اور ایسی تجارت جو تباہ نہ ہو اسے غالب، اور ایسی تجارت جو تباہ نہ ہو، اے غالب، اے بخشنے والے، بخش تو اور رحم فرما، اور جو کچھ تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما، تو بہت عزت والا بڑا کریم ہے۔ جب رکن یمانی پر پہنچے تو یوں کہے: اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اعوذ بک من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات واعوذ بک من الخزي فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ: اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس کفر سے اور محتاجی اور عذاب قبر سے اور زندگی و موت کے فساد سے، اور پناہ مانگتا ہوں میں رسوائی سے دنیا اور آخرت میں۔ اور رکن اور حجرہ اسود کے درمیان یوں کہے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا برحمتک عذاب القبر وعذاب النار۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا اور آخرت میں نیکی اور بچا ہم کو، اور دے ہم کو دنیا اور آخرت میں نیکی، اور بچا ہم کو اپنی رحمت سے عذاب قبر سے اور عذاب دوزخ سے۔ اسی طرح 7 بار طواف کرے، ہر بار یہی دعائیں پڑھے۔ ہر گردش کو شوط کہتے ہیں۔ 3 شوط میں جلدی اور نشاط کے ساتھ چلے۔ اگر خانہ کعبہ کے پاس ہجوم ہو تو دور ہی سے طواف کرے تاکہ جلدی جلدی چل سکے، اور اخیر کے 4 شوط میں آہستہ آہستہ چلے۔ ہر بار حجرہ اسود کو بوسہ دے، رکن یمانی پر ہاتھ پھیرے، اور بھیڑ کے باعث اگر ہاتھ نہ پھیر سکے تو ہاتھ سے اشارہ کرے۔ جب 7 شوط مکمل ہو جائیں تو بیت اللہ اور حجرہ اسود کے درمیان کھڑا ہو کر پیٹ، سینہ اور داہنا رخسار کعبہ شریف کی دیوار سے لگا دے، اور دونوں ہتھیلیاں دیوار پر رکھ کر اس پر سر رکھے یا کعبہ شریف کے آستانے پر رکھے۔ اس مقام کو ملتزم کہتے ہیں، اور اس جگہ دعا مستجاب ہوتی ہے، اور یوں دعا مانگے: اللہم یا رب البیت العتیق اعتق رقبتی من النار وعزنی من کل سوء وقنعنی بما رزقتنی وبارک فیما آتیتنی۔ ترجمہ: اے اللہ، اے گھر بزرگ کے پروردگار، آزاد کر میری گردن نار دوزخ سے، اور پناہ دے مجھے ہر برائی سے، اور قناعت سے مجھے اس چیز پر جو دی تو نے مجھے، اور برکت عطا کر اس چیز میں جو تو نے دی مجھے۔ اس وقت درود شریف پڑھے اور استغفار کرے اور مراد مانگے، پھر مقام کے سامنے کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کو دوگانہ طواف کہتے ہیں، اسی سے طواف مکمل ہوتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون، یا دوسری میں الحمد شریف اور قل ھو اللہ پڑھے۔ نماز کے بعد دعا مانگے، اور جب تک 7 شوط نہ پھرے گا ایک طواف مکمل نہ ہوگا۔ 7 بار یہی دوگانہ پڑھیں۔ اس کے بعد حجرہ اسود کے پاس جا کر بوسہ دے کر ختم کرے اور سعی میں مشغول ہو۔ سعی کے آداب کا بیان: چاہیے کہ صفا نامی جو پہاڑ ہے اس کی طرف جائے اور اتنی سیڑھیوں پر چڑھے کہ کعبہ شریف نظر آئے، پھر کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر کہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وحزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ملکیت ہے، اسی کی ملک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے مرے گا نہیں، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ اکیلا ہے اور سچا ہے۔ وعدہ اس کا مدد کا، اس نے اپنے بندے کی، اور عزت دی اپنے لشکر کو، اور اس نے اکیلے شکست دی لشکروں کو۔ کوئی نہیں معبود مگر اللہ، خالص کرنے والے ہیں اس کے لیے دین کو، اگرچہ برا جانے کافر۔ اور دعا کرے اور جو مراد رکھتا ہو مانگے، پھر وہاں سے اترے اور سعی شروع کرے کہ کوہ مروہ تک پہلے آہستہ آہستہ چلے اور کہے: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت
اعزل اکرم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار بخش اور رحم اور درگزر کر اس چیز سے جو تو جانتا ہے، بے شک تو بڑا عزت والا بڑا کریم ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، دے تو ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ اور سبز میل جو مسجد کے کنارے ہے وہاں تک آہستہ آہستہ چلے، اس کے آگے 6 گز کا اندازہ جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ دوسرے میل تک پہنچے، پھر آہستہ آہستہ چلے یہاں تک کہ کوہ مروہ تک پہنچ جائے، اس پر چڑھ کر کوہ صفا کی طرف منہ کرے اور وہی دعائیں پڑھے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں پڑھے۔ یہ ایک بار ہوا، جب صفا پر جائے گا تو 2 بار ہوگا، 7 بار یوں ہی کرے۔ جب اس سے فراغت ہو تو طواف قدوم اور طواف سعی کرے۔ یہ طواف حج میں سنت ہے، اور وہ طواف جو رکن ہے وقوف عرفات کے بعد ہوگا، اور سعی کے وقت طہارت سنت ہے، اور طواف میں واجب اور سعی اسی قدر کافی ہے، کیونکہ وقوف عرفات کے بعد سعی کرنا شرط نہیں لیکن طواف کے بعد ہونا چاہیے، گو وہ طواف سنت ہو۔ وقوف عرفہ کے آداب۔ اے عزیز، جان لے کہ اگر عرفہ کے دن اہل قافلہ عرفات میں پہنچیں تو طواف قدوم میں مشغول نہ ہوں، اگر عرفہ کے دن سے پہلے پہنچیں تو طواف قدوم کر لیں۔ ترویہ کے دن یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ مکہ معظمہ سے نکل کر منا میں شب باش ہوں، دوسرے دن عرفات جائیں، اور وقوف کا وقت عرفات کے دن زوال کے بعد سے عید کی صبح روشن ہونے تک ہے۔ اگر صبح کے بعد کوئی شخص پہنچے گا تو اس کا حج فوت ہوگا۔ عرفات کے دن غسل کرے، ظہر کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھیں اور دعا میں مشغول ہو، اور عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے تاکہ قوت رہے اور خوب دعائیں مانگ سکے، کہ حج سے اصل غرض یہی ہے کہ اس سعید اور شریف وقت میں عزیزوں کے دل اور ہمتیں جمع ہوتی اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت لا الہ الا اللہ سب اذکار سے بہتر ہے۔ زوال کے وقت سے شام تک تضرع زاری اور استغفار و توبہ نصوح اور گزشتہ گناہوں سے عذر خواہی اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس وقت کے پڑھنے کی دعائیں بہت ہیں، ان کا لکھنا موجب طوالت ہے، کتاب احیاء علوم دین میں مذکور ہیں، اس میں یاد کرنا چاہیے۔ پھر جو دعا یاد ہو اسے پڑھے، کہ سب عدیہ معصورہ اس وقت پڑھنا بہتر ہے۔ اگر یاد نہیں کر سکتا تو دیکھ کر پڑھے یا اور کوئی پڑھے اور وہ آمین کہے، اور غروب آفتاب سے پہلے حدود عرفات سے نکلے۔ باقی اعمال حج کے آداب۔ عرفات کے بعد مزدلفہ جائے اور غسل کرے، اس لیے کہ مزدلفہ حرم میں داخل ہے، اور مغرب کی نماز دیر کر کے نماز عشاء کے ساتھ ملا کر اذان و اقامت سے پڑھے۔ اگر ممکن ہو تو اس شب کو مزدلفہ میں شب بیداری کرے، کہ یہ رات بابرکت ہے، اور یہاں رات کو مقام عبادات میں سے ہے، اور جو کوئی یہاں پر مقام نہ کرے گا اسے ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا، اور منا میں پھینکنے کے لیے وہاں سے 70 کنکریاں اٹھا لے، کہ ایسی کنکریاں پتھر وہاں بہت ہوتی ہیں۔ پچھلی رات کو منا کا قصد کرے، فجر کی نماز اول وقت پڑھے، اور جب مزدلفہ کے اخیر میں جسے مشعر الحرام کہتے ہیں پہنچے تو اجالا ہونے تک ٹھہرے اور دعا مانگتا رہے۔ پھر وہاں سے اس مقام پر پہنچے جس کو وادی محسر کہتے ہیں، جانور کو تیز ہانکے، اگر پیادہ ہو تو خود جل چلے یہاں تک کہ وہ میدان طے ہو جائے، یہی سنت ہے۔ پھر صبح عید کو کبھی اللہ اکبر کہے کبھی لبیک، جب تک کہ اس بلندی پر پہنچے جو قبلہ رو ہونے سے راستے کے داہنے پر واقع ہے، اسے جمرۃ العقبہ کہتے ہیں۔ جب آفتاب ایک نیزہ بلند ہو 7 پتھر اس جمرے میں پھینکے، اور قبلے کی طرف منہ رکھنا اولا ہے، یہاں لبیک کے بدلے اللہ اکبر کہے، اور ہر پتھر پھینکتے وقت یہ کہے، اللہم تصدیقا بکتابک و اتباعا لسنت نبیک۔ اے اللہ، یہ پتھر پھینکنا تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے نبی کی سنت کی اتباع کے لیے ہے۔ جب فراغت اصل ہو تو لبیک اور اللہ اکبر کہنا موقوف کر دے، مگر ایام تشریق کے آخری روز کی صبح تک فرض نمازوں کے بعد کہا کرے، اور وہ دن عید کے روز سے چوتھا دن ہے۔ پھر اپنی قیام گاہ میں جا کر دعا میں مشغول ہو، پھر اگر کچھ کہنا ہے تو قربانی کرے، اور اس کی شرط کا لحاظ رکھے۔ اس وقت بال منڈوائے، جب کنکریاں پھینک
پھینکنے اور بال منڈوانے سے فارغ ہوا تو تحلل اسے حاصل ہو گیا اور ممنوعات احرام مباح ہو گئے مگر جمع اور شکار پھر مکہ معظمہ جا کر طواف رکن کر لے۔ عید کی آدھی رات گزرنے کے بعد اسے اس طواف کا وقت ہے مگر عید کے دن کرنا اولا ہے، اور اس طواف کے وقت کی انتہا مقرر نہیں، بلکہ جتنی تاخیر کرے گا فوت نہ ہوگا، لیکن دوسرا تحلل حاصل نہ ہوگا اور جمع کرنا حرام رہے گا۔ جب یہ طواف بھی اس طرح جس طرح ہم نے طواف قدم کا ذکر کیا تمام ہو گیا تو حج اختتام پذیر ہوگا، جمع اور شکار کرنا بھی حلال ہو جائے گا۔ اگر سعی پہلے ہی کر چکا ہے تو پھر نہ کرے، ورنہ سعی رکن اس طواف کے بعد کرے، اور جب پتھر مار لیے بال منڈوا چکا تو حج مکمل ہو گیا اور احرام سے باہر ہو گیا۔ لیکن ایام تشریق میں پتھر پھینکنا اور منا میں شب باش ہونا زوال احرام کے بعد ہوتا ہے۔ جب طواف اور سعی سے فارغ ہوا تو عید کے دن منا میں پھر آئے اور وہاں شب باش ہو کہ یہ واجب ہے، اور دوسرے دن سورج ڈھلنے سے پہلے پتھر پھینکنے کے لیے غسل کرے اور پہلے جمرہ میں جو عرفات کی طرف ہے 7 پتھر پھینکے۔ اس وقت قبلہ رو کھڑا رہے اور سورہ بقرہ کے بقدر انداز دعا مانگے، پھر 7 پتھر درمیان کے جمرے میں پھینکے اور دعا کرے، پھر 7 پتھر جمرۃ العقبہ میں پھینکے اور اس رات کو منا میں قیام کرے، پھر عید کے تیسرے دن بھی اسی ترکیب سے 21 پتھر ان تینوں جمروں میں پھینکے۔ اگر چاہے تو اسی پر کفایت کر کے مکہ معظمہ کو جائے، اور اگر غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے گا تو اس رات کو بھی وہیں ٹھہرنا واجب ہو جائے گا، پھر دوسرے دن پتھر پھینکنا ہوگا۔ حج کا پورا بیان یہی ہے جو مذکور ہوا۔ عمرہ کا بیان: جب عمرہ بجا لانا چاہے تو غسل کر کے احرام کے کپڑے جیسے حج میں پہنتے ہیں پہنے، اور مکہ معظمہ سے نکل کر عمرہ کی میقات تک جائے، اور وہ جعرانہ تنسیم مکہ سے 3-4 کوس کے فاصلے پر ایک موضع کا نام ہے، اور حدیبیہ ایک موضع کا نام ہے جو مکہ سے 2 کوس کے قریب ہے، اور عمرے کی نیت کرے اور کہے لبیک بعمرۃ، اور مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر مکہ معظمہ میں آئے اور راہ میں لبیک کہے، جب مسجد میں داخل ہو تو لبیک کہنا موقوف کر دے اور طواف و سعی کرے جس طرح حج میں مذکور ہوا، پھر بال منڈوائے، عمرہ اس سے مکمل ہوگا۔ عمرہ سال میں ہر وقت کر سکتے ہیں۔ جب کوئی مکہ معظمہ میں رہے اسے چاہیے کہ جس قدر ہو سکے عمرے زیادہ کرے، ورنہ طواف کرے، سیر بھی نہ ہو سکے تو بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہے۔ جب خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر جائے تو چاہیے کہ دوستوں کے درمیان نماز پڑھے اور ننگے پاؤں بہت تعظیم و تکریم کے ساتھ اندر جائے اور آب زمزم پیٹ بھر کر پیے، جس نیت سے پیے گا شفا حاصل ہوگی، اور کہے اللہم اجعلہ شفاء من کل سقم وارزقنی الاخلاص والیقین والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، تو اس پانی کو ہر بیماری کے لیے شفا بنا اور مجھے دنیا و آخرت میں اخلاص، یقین اور صحت و عافیت عطا فرما۔ طواف وداع کا بیان: جب واپسی کا ارادہ کرے تو پہلے اسباب باندھے اور سب کاموں کے بعد بیت اللہ شریف کو رخصت کرے، یعنی 7 بار طواف وداع کرے، 2 رکعت نماز پڑھے جیسا کہ طواف کے حال میں پہلے ذکر ہوا۔ اس طواف میں استباء اور جلدی چلنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ پھر ملتزم میں جا کر دعا کرے اور کعبہ شریف کو دیکھتا ہوا الٹا پاؤں پھرے یہاں تک کہ مسجد سے باہر آ جائے۔ مدینہ منورہ کی زیارت کا بیان: پھر مدینہ منورہ کو جائے، کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو میری زیارت کرے گا اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی، اور فرمایا ہے کہ جو کوئی مدینہ میں آئے اور زیارت کے سوا اس کی کوئی غرض نہ ہو تو حق تعالی کے نزدیک اس کا حق ثابت ہو جاتا ہے، مجھے اس کا شفیع کرے گا۔ اور مدینہ منورہ کے راستے میں درود شریف بہت کثرت سے پڑھے۔
پڑھے، اور جب مدینہ منورہ کے در و دیوار سراپا انوار پر نظر پڑے تو کہے اللہم ھذا حرم رسولک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب۔ اے اللہ، یہ حرم ہے تیرے رسول کا، پس کر تو اسے حفاظت دوزخ سے اور امان عذاب سے اور حساب کی برائی سے۔ پہلے غسل کرے، بعد مدینہ منورہ میں داخل ہو، خوشبو اور سفید پاکیزہ کپڑے پہنے، جب اندر داخل ہو تو فروتنی اور توقیر کے ساتھ رہے اور یوں کہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ، داخل کر تو مجھے اچھی طرح اور نکال مجھ کو اچھی طرح، اور کر تو میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ مدد دینے والا۔ پھر مسجد نبوی میں جا کر ممبر کے نیچے 2 رکعت نماز اس انداز سے پڑھے کہ ممبر کا ستون اس کے ذریعے کاندھے کے مقابل ہو، کیونکہ وہ حضرت سرور کائنات کا موقف اور مقام تھا۔ پھر زیارت کا ارادہ کرے اور مزار اقدس کی طرف متوجہ ہو اور منہ پھیر کر پشت بقبلہ ہو جائے۔ دیوار سراپا انوار پر ہاتھ لگا کر بوسہ دینا سنت نہیں، بلکہ دور رہنے میں زیادہ تعظیم ہے۔ پھر کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا صفی اللہ، السلام علیکہ یا سید والد آدم، السلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتم النبیین و رسول رب العالمین، السلام علیکہ وعلی آلک و اصحابک الطاہرین و ازواجک الطاہرات امہات المؤمنین، جزاک اللہ عنا افضل ما جزا نبیا من امتہ وصلی علیک کل ما ذکرک الذاکرون وغفل عنک الغافلون۔ ترجمہ: سلام آپ پر ہو اے اللہ کے رسول، سلام آپ پر اے اللہ کے نبی، سلام آپ پر اے اللہ کے دوست، سلام آپ پر اے اللہ کے برگزیدہ، سلام آپ پر اے اولاد آدم کے سردار، سلام آپ پر اے رسولوں کے سردار اور ختم کرنے والے انبیاء کے اور تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول، سلام آپ پر اور آپ کی اولاد اور آپ کے دوستوں پر، ایسے دوست کے پاک ہیں، اور آپ کی ازواج طاہرات پر جو مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جزا دے آپ کو اللہ ہماری طرف سے وہ جزا کہ جزا دی کسی نبی کو امت سے، اور رحمت نازل کرے آپ پر اتنی جتنا یاد کرتے ہیں آپ کو یاد کرنے، اور غافل ہیں آپ کی یاد سے غافل لوگ۔ اور اگر کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانے کی وصیت کی ہو تو یوں کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلان، السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلان، سلام آپ پر اے رسول اللہ فلاں آدمی کی طرف سے، سلام آپ پر یا رسول اللہ فلاں آدمی کی طرف سے۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو سلام عرض کرے السلام علیکہ یا وزیری رسول اللہ والمعاونین له علی القیام بالدین ما دام حیا والقائمین بعدہ فی امتہ بامور الدین تتبعان فی ذلک بآثارت تعملان بسنتی فجزاء کما اللہ خیر ما جزا وزاد النبی علی دینی ہی۔ ترجمہ: سلام ہو تم پر اے رسول خدا کے دونوں وزیر، اور جب آپ زندہ رہے دین قائم کرنے میں ان کی امداد کرنے والے، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت میں امور دین کے ساتھ قائم رہنے والے، اس بارے میں آپ کے آثار و نشانات کی پیروی کرنے والے، آپ کی سنت پر عمل کرنے والے، تو جزا دے تم دونوں کو اللہ تعالی اس سے بھی بہتر جزا جو اس نے اپنے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے دی۔ پھر وہاں کھڑے کھڑے جتنی دعا مانگی جائے پھر وہاں سے نکل کر بقیع کے قبرستان میں جائے، بزرگوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی زیارت کرے۔ جب مدینہ منورہ سے واپس ہونے لگے تو محبوب رب العالمین کی زیارت سراپا بشارت کے ذریعے سعادت کونین حاصل کر کے رخصت اور وداع کرے۔
حج کے اسرار۔ اے عزیز، جان لے کہ یہ جو بیان ہوا حج کے ارکان و اعمال کی صورت ہے، ان میں سے ہر ایک رکن میں ایک راز اور سر ہے، اور ہر ایک کی ایک حقیقت ہے۔ عبرت اور امور آخرت کی یاد آوری اس سے اصل مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس طرح پیدا ہوا ہے جیسا کہ مسلمانی کے عنوان میں مذکور ہو چکا ہے، اور یہ بھی آغاز کتاب میں ذکر ہو چکا کہ خواہش کی اطاعت اس کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ جب تک اپنے اختیار میں ہے اس کا کوئی فعل حکم شرع سے نہیں بلکہ خواہش کی پیروی سے ہے، اور اس کا کام بندے والا کام نہیں، اور بندگی کے سوا اور کسی کام میں اس کے لیے کوئی سعادت و وقار نہیں۔ اس بنا پر تھا کہ خدا تعالی نے پہلی امتوں میں ہر امت کو رہبانیت و سیاحت کا حکم دیا، یہاں تک کہ عبادت کرنے والے آبادی سے نکل جاتے، لوگوں سے انقطاع صحبت کرتے، اور پہاڑوں میں جا کر تمام عمر مجاہدہ اور ریاضت کرتے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے دین میں سیاحت اور رہبانیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عوض ہمیں جہاد اور حج کا حکم ہے، تو خدا تعالی نے رہبانیت کے بدلے اس امت کو حج کا حکم فرمایا کہ اس میں مجاہدہ کا مقصد بھی حاصل ہے اور عبرتیں بھی موجود ہیں۔ خدا تعالی نے کعبہ شریف کو بزرگی عنایت فرمائی، اپنی طرف منسوب کیا، اور اس کو بادشاہوں کو در دولت کے مثل بنایا، اطراف و جوانب کو اس کا حرم ٹھہرایا، اس کی عزت و تعظیم و عزت کے لیے وہاں کے شکار اور اشجار کو حرام کر دیا۔ عرفات شریف کو در دولت سلطانی کے جلوہ خانے کی طرح حرم کے سامنے بنایا تاکہ ہر طرف سے تمام عالم بیت اللہ کا قصد کرے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ خدا تعالی مکان اور خانہ کعبہ میں رہنے سے منزہ اور پاک ہے، لیکن جب آدمی کو شوق بغایت اور آرزو بے نہایت لاحق ہو تو بھی چیز دوست کی طرف سے منسوب ہوتی ہے تو وہ جان و دل سے مرغوب اور مطلوب ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے اس اشتیاق میں اپنے اہل و عیال اور وطن و مال کو چھوڑا، جنگلوں کے خوف و خطر گوارا کیے، غلاموں اور نوکروں کی طرح برحق اور مالک مطلق کے آستانے کا قصد کیا، اور اس عبادت میں ان کو ایسے کاموں کا حکم ہوا جو عقل میں نہیں آ سکتے، جیسے کنکر پھینکنا اور صفا اور مروہ میں دوڑنا۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ جو کچھ عقل میں آ سکتا ہے، نفس کو بھی اس کے ساتھ کچھ انس ہوتا ہے، اس لیے ہوا کہ حواس کام اور اس کی وجہ کو جانتا ہے، مثلا اس لیے ہوا کہ جو اس کام اور اس کی وجہ کو جانتا ہے، مثلا جانتا ہے کہ زکوٰۃ دینے میں محتاجوں کی مدد مدارت ہے، اور نماز میں معبود حقیقی کے سامنے فروتنی، اور روزے میں شیطان کے لشکر کی شکست ہے۔ تو ممکن ہے کہ آدمی کی طبیعت عقل کے موافق حرکت کرے، اور کمال بندگی یہ ہے کہ بندہ محض حکم مالک سے ہی کام کرے، اور اس کے باطن میں اس کام کی کوئی محرک نہ ہو۔ پتھر پھینکنا اور دوڑنا اسی قبیل سے ہے کہ بندگی کے سوا اور کسی وجہ سے آدمی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاص کر حج کی شان میں زبان فیض ترجمان پر آیا، لبیک بحجت تعبد ورقہ، آپ نے اس کا نام عبودیت اور بندگی رکھا۔ اور بعض لوگ جو حیران ہیں کہ حج کے اعمال سے کیا مقصود مراد ہے، تو ان کی یہ حیرانی غفلت کے باعث ہے۔ حقیقت حال سے یہ لوگ بے خبر ہیں کہ بے مطلبی اس کا مطلب اور بے غرضی اس سے غرض ہے، تاکہ اس سے بندگی ظاہر ہو اور بندے کی نظر محض حکم مالک پر رہے، اس میں کسی طرح طبیعت اور عقل کا فعل نہ ہو، تاکہ آدمی اپنے آپ کو باقی مطلق میں بالکل فنا کر دے کہ نیستی اور بے نصیبی ہی آدمی کی سعادت ہے، تاکہ اس سے حق اور فرمان حق کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ حج کی عبرتیں یہ ہیں کہ اس سفر کو ایک اعتبار سے سفر آخرت کی طرح بنایا ہے، کیونکہ اس سفر سے خانہ مقصود ہے، اور اس سفر سے صاحب خانہ اس سفر کے حالات مقدمات سے اس سفر کے حالات یاد کرنے چاہیے۔ جب اپنے اہل و عیال، دوست و احباب کو الوداع کرے تو سمجھے یہ رخصت اس کی مانند ہے جو سکرات موت میں ہوگی، اور اس سفر سے پہلے تمام علائق سے فارغ البال
ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آخر عمر میں بھی چاہے کہ تمام دنیا سے دل کو خالی کرے، ورنہ سفر آخرت تکلیف دہ بن جائے گا، اور جب ہر طرح اس سفر کا توشہ اور ہر قسم کا زاد راہ مہیا کرتا اور ہوشیار رہتا ہے اور ہر طرح کی احتیاط کرتا ہے کہ جنگل بیابان میں کہیں بے سامان نہ ہو جائے، تو خیال کرنا چاہیے کہ میدان حشر بہت بڑا اور بہت ہولناک ہے، وہاں توشہ اور زاد راہ آخرت کی بڑی ضرورت ہے، اور جب اس سفر میں جلدی خراب ہو جانے والی چیز ساتھ نہیں لیتا کہ جانتا ہے کہ یہ میرا ساتھ نہ دے گی اور توشہ اور زاد راہ کے لائق نہیں، اسی طرح جس عبادت میں ریا اور نقص کو دخل ہو وہ بھی زاد آخرت کے لائق نہیں، اور جب سواری پر بیٹھے تو چاہیے کہ جنازے کو یاد کرے، کیونکہ یقیناً جانتا ہے کہ سفر آخرت میں بھی سواری ہوگی اور ممکن ہے کہ سواری سے اترنے نہ پائے کہ وقت جنازہ آ جائے، اور چاہیے کہ سفر حج ایسا ہو کہ زاد سفر آخرت بن سکے، اور جب احرام کے کپڑے مہیا کرے کہ نزدیک پہنچتے ہی روزمرہ کے کپڑے اتار کر انہیں پہنے گا تو اور وہ 2 سفید چادریں ہیں تو چاہیے کہ کفن یاد کرے کہ وہ بھی دنیا کے لباس کے خلاف ہے، اور جب پہاڑ کی گھاٹیاں اور جنگل کے خطرناک مقامات دیکھے تو منکر نکیر اور قبر کے سانپ بچھو یاد کرے کہ قبر سے حشر تک بہت بڑا جنگل ہے اور اس میں بہت سی گھاٹیاں ہیں، اور جس طرح بے رہبر جنگل کی آفتوں سے بچنا ممکن نہیں، اسی طرح عبادت کے بغیر قبر کے خوف سے بچنا ممکن نہیں، اور جیسے جنگل میں اہل و عیال دوست آشنا سے چھوٹ کر تنہا ہوتا ہے، قبر میں بھی اسی طرح اکیلا ہوگا، اور جب لبیک کہنا شروع کرے تو خیال کرے کہ خدا تعالی کی ندا کا جواب ہے، قیامت کے روز اسے اسی طرح ندا آئے گی، اس خوف کا خیال کرے اور اس ندا کے خطر میں ڈوبا رہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا چہرہ احرام کے وقت زرد ہو جاتا اور بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا اور لبیک نہ کہہ سکتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ لبیک کہوں اور لا لبیک ولا سعدیک جواب آئے، اتنا کہا اور اونٹ پر سے بے ہوش گر پڑے۔ ابن الحواری جو حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حکایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سلیمان نے اس وقت لبیک نہ کہا اور 1 میل چل کر آپ کو غش آ گیا۔ جب ہوش آیا تو فرمایا خدا تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنی امت کے ظالموں سے کہہ دے کہ مجھے یاد نہ کریں اور میرا نام نہ لیں، کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر یاد کرنے والے ظالم ہیں تو میں انہیں لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا میں نے سنا ہے کہ جو کوئی حج کا خرچ مال مشتبہ سے لیتا ہے اور لبیک کہتا ہے اس کو جواب دیتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدک، یعنی تیرا لبیک اور صادق کہنا ناپسند ہے یہاں تک کہ واپس کرے تو اسے جو تیرے قبضے میں ہے۔ اور طواف و سعی اس کے مشابہ ہیں، جیسے غریب محتاج ناچار لوگ سلاطین کے در دولت پر جاتے اور محل کے گرد غرض حاجت کا موقع ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور جلوہ خانے میں آتے جاتے اور اپنا مددگار اور شفیع ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے کہ شاید بادشاہ کی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہمیں ایک نظر دیکھ لے۔ صفا مروہ کے درمیان کا میدان جلوہ خانہ سلطانی کے مانند ہے۔ عرفات میں لوگوں کا کھڑا رہنا، اطراف جہان سے لوگوں کا مجتمع ہو کر آنا، مختلف زبانوں میں دعائیں مانگنا، عرضیات قیامت کی مانند ہیں۔ وہاں بھی تمام عالم جمع ہوگا اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر دامنگیر ہوگی۔ ہر شخص امید و بیم میں ہوگا کہ میں مقبول ہوں یا مردود، اور پتھر مارنے سے ایک تو اظہار بندگی مقصود ہے، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مشابہت ہے کہ وہاں پر ابلیس آپ کے سامنے آیا تھا کہ وسوسے میں ڈالے، آپ نے اس پر پتھر پھینکے تھے۔ اے عزیز، اگر تیرے خیال میں یہ بات آئے کہ ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی دیا تھا، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم بے فائدہ پتھر کیوں ماریں، تو اس خطرے کو وسوسۂ شیطانی جان اور بے تعمل پتھر مار کر شیطان کی پیٹھ توڑ۔ پتھر مارنے سے شیطان کی پیٹھ
ٹوٹتی ہے، اور تو بندہ فرما بردار ہو جا، جو حکم تجھے ہو بجا لا، اور اپنے آپ کو بالکل خداوند کریم کے تصرف میں دے دے، اور یہ جان لے کہ پتھر مارنے سے بے شک میں نے شیطان کو مغلوب و متصور کر لیا۔ حج کی عبرتوں کا اسی قدر بیان اس لیے ہوا کہ اگر کوئی شخص اس راہ کو پہچانے گا تو جس قدر اس کا ذہن روشن، شوق کامل اور سعی و کوشش بلیغ ہے، اسی قدر اسے یہ معنی دکھائی دیں گے، اور ہر امر میں سے حصہ پائے گا کہ روح عبادت یہی ہے، اور یہ باتیں معلوم ہونے سے کاموں کی ظاہری صورت سے معنوں کی طرف بہت ترقی کرے گا۔